اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا جی ڈاکٹر صاحب نے کہا حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ ڈاکٹر صاحب نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا. اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا اللہ اکبر. اس کے بعد یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدارس نے تیرا. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدارس نے تیرا. کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. پہلے کیا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پہلے یہ کہا. اس کے بعد تھوڑا سا تفکر کیا ڈاکٹر صاحب نے. جب تفکر کیا تو پھر ڈاکٹر صاحب کے سامنے یہ نتائج آئے کہ یہ بات دل کی ہے. اور جب تک ان مدرسوں میں ان مدارس میں صحیح قرآن کریم کی صحیح تعلیم نہ دی جائے تو دل تک پہنچے کیسے لا الہ الا اللہ. تفکر کیا ڈاکٹر صاحب نے تو پھر یہ نتیجہ سامنے آیا. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ ہے کوئی بھائی. لاسٹ محفل میں ایک بات ہوئی کہ دین اسلام کہاں ہے. بتایا کسی نے آج تک پتا. بتایا کسی نے آج تک پتا. جو پتا بتانے والے تھے ہمیں کہ ہمیں بتائیں دین اسلام یہاں ہے یہاں سے لے لو. سینکڑوں سال ہو گئے. 1400 سال لگا لو یار. کیا سینکڑوں سال 1400 سال لگا لو. بتایا کسی نے دین اسلام کہاں ہے اور کس کے پاس ہے. یہ ڈھونگی جو بیٹھے ہوئے ان کے پاس ہے. ان کی دستاروں میں ان کی داڑھیوں میں ان کے چہروں میں ان کی آنکھوں میں ان کے آستانوں میں ان کے مدرسوں میں ڈھونڈتے ہو دین اسلام. اور دین اسلام تمہارے اندر ہے. دین اسلام تمہارے اندر ہے. بتایا کسی نے کبھی نفس قلب اور سینے کی طہارت میں پوشیدہ ہے چھپا ہوا ہے دین اسلام. اگر دین اسلام کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے قلب کا تصفیہ کر اور اپنے نفس کا تزکیہ کر. شرع صدر کر. شرع صدر ایگزیکٹلی سینے کی طہارت کو کہتے ہیں. تزکیہ قلب ایگزیکٹلی طہارت قلب کو کہتے ہیں. تزکیہ نفس یعنی پاکیزہ نفس پاک نفس. تزکیہ نفس ایگزیکٹلی نفس کی طہارت کو کہتے ہیں. یہ سارا قرآن پاک میں موجود ہے جس سے 1400 سال سے پڑھے جا رہا ہوں. ملا کیا آج حال کیا ہے مسلمانوں کا. حال کیا ہے مسلمانوں کا. کسی اور کو بعد میں کرنا مسلمان. یہاں تو مسلمان کو مسلمان کافر کہتا ہے کافر بناتا ہے. فتوے دے دے کے کافر ثابت کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا.
یہ کافروں کو تو بعد میں مسلمان کریں گے، انہوں نے مسلمانوں کو کافر بنا دیا. یہ ملا اسلام انہیں، اور یہی انہوں نے ہمیں دیا ہیں. اور یہی ہمارے لوگ سیدھے سادے، میں تو یہی کہوں گا، احمد بے وقوف کیا کہوں، سیدھے سادے ہیں جی. معاملہ ایک ہے بس، ایک کچھ کرنا نہ پڑے، کچھ کرنا نہ پڑے ہیں جی. اوپر سے مل جائے مکھن ملائی. تزکیہ نفس بڑی محنت ہے، بڑی محنت ہے. اسے آقا الاسلام، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، شہنشاہ کل عالم، سرور کونین، لولا خلق خلقت الافلاک، میرے آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جہاد اکبری ہے. وہ میدان جنگ میں جو ہوتا ہے، سر کٹ جاتے ہیں، بازو کٹ جاتے ہیں، جسم کٹ جاتے ہیں، وہ بھی چھوٹا جہاد ہے. جہاد اصغری فرمایا یہ ہے اس سے بھی بڑا جہاد، جہاد اکبری، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے جی. کسی کے باپ میں دمیں جھٹلا کے لکھا، ابھی کھولتا ہوں حدیثیں، ہے کوئی مولوی ناک والا جھٹلا، کیا فرمایا؟ جہاد اکبری، میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلے یہ لفظ کہ یہ ہے بڑا جہاد، یہ ہے جہاد اکبری، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا اور اسے اللہ پاک کی طرف راغب کرنا نور کے ذریعے. جو نور تیرے قلب نے بنایا، وہی نور تیرے سینے میں پہنچا، سینے کو پاک کیا، پھر وہی نور قلب سے ہوتا ہوا نفس تک پہنچا، نفس کا تزکیہ کیا جی. کرنا نہ پڑے، کرنا نہ پڑے کچھ. بچے کی انگلی پکڑو، مدرسے میں بٹھا دو، بس مولوی صاحب پڑھا دیں گے، پیسے لیتے رہے، ہر عید پہ جوڑے لیتے رہے، کھانے بھیجتے رہو، کفتے بھیجتے رہو، بریانیاں بھیجتے رہو. مولوی صاحب کو وہ خوش ہے. جب وہ حافظ قاری بن کے نکلا تو کیا بن کے نکلا؟ بتایا تھا نا سارا پچھلی محفل میں. میں نے ابھی ایک خاتون کو دیکھا، آج جو کل رات پہ بیٹھا ہوا تھا، اچھی تھی بیچاری، کسی اچھے گھر کی تھی، ہوا پہنی ہوئی تھی، نقاب میں تھی، اچھی خاتون تھی بیچاری. وہ قرآن کریم کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی، تو میں نے بس یہی لفظ سنے. پھر ایک عجیب سی ایک مسکراہٹ میری آنکھوں میں، میرے چہرے میں، میں نے چینج کر دیا. میں نے اب کیا میں آپ کی بات سنوں جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں. وہ یہ بتا رہی تھی کہ یہ قرآن پاک کیا ہے، آپ اور بڑی سنجیدگی سے، استغفر اللہ، بڑی سنجیدگی سے، جیسے ان سے بڑا مدبر کوئی نہیں، ان سے بڑا مفکر کوئی نہیں، ان سے بڑا مبلغ کوئی نہیں. ایسی سنجیدگی تھی ان کے چہرے میں، ان کے لہجے میں، ان کی آواز میں. آتی ہے نا بہت سی، دیکھی ہوں گی ٹک ٹاک پہ. وہ یہ سمجھا رہی تھی کہ قرآن کیا ہے، آپ سمجھ لیں، میں سمجھاتی ہوں آپ کو کہ پورا مکمل دین ہے قرآن. قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ ہمیں سمجھا رہی تھی. وہ بہن ہے ہماری، اب کیا جو بھی ہیں اللہ کو شکے ہوگی. اللہ اکبر. اب جب یہ بات یہاں تک پہنچی، میں سن سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں. میرا تو یہ ایک سوال، اس کا کوئی جواب نہیں دے رہا کہ دین اسلام کہاں ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ مکمل دین اسلام قرآن، مکمل ضابطہ حیات قرآن. بالکل قرآن. اب سچ بہت دفعہ بتایا کہ اس سے زیادہ حرمت، عظمت اور عزت والی کوئی اور کتاب نہیں ہے جی. اگر مکمل ضابطہ حیات ہے اور تمہیں مل گیا ہے قرآن کی حقیقت، قرآن کی سچائی. یہ بتاتا ہوں میں ابھی
قرآن حقیقت میں ہے کیا اور قرآن حقیقت میں کس نے حاصل کیا؟ قرآن کریم کا قرآن پاک میں یہ بھی حکم ہے جیسے اقیم الصلاۃ کا حکم ہے نماز قائم کرو، ایسے ہی قرآن کریم کے لیے بھی قرآن قائم کرو۔ کہاں قائم کیا؟ اپنے دماغ میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھ لو جنہوں نے حافظے کا تعلق دماغ سے ہے نا، اسے یادداشت کہتے ہیں نا، میموری۔ حافظے کا تعلق دماغ سے ہے نا، دماغ میں محفوظ کیا تو حل کیا ہوا ان کا؟ حل کیا ہوا؟ قرآن تو سینے میں جانا چاہیے پیارے جب قائم ہوگا، ایسا ہی ہے نا۔ اب اگر مکمل ضابطہ حیات ہے اور تمہیں مل گئے تو آج حال کیا ہے مسلمانوں کا؟ میرے تو اس سوال کا جواب کہ دین اسلام کہاں ہے بتا دیا، ویسے میں نے کہاں ہے؟ تیرے نفس اور قلب کی طہارت میں، تیرے سینے کی طہارت میں پوشیدہ ہے بمطابق قرآن کریم۔ افمن شرع اللہ صدرہ للاسلامی، اور پھر اس کے بعد ایک ریوارڈ اللہ پاک عطا کرتا ہے تمہیں اسی قرآن کریم کے اسی فرمان کے مطابق، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ۔ اللہ اکبر۔ جب تو اپنے سینے کا اپنی شرح صدر کر لے گا، اپنے سینے کو پاک کر لے گا، تو پھر فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، رب کی طرف سے بھی تجھے نور ملے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ نور کیسا ہوگا یار، وہ نور کیسا ہوگا جس کے لیے قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، کہ رب کی طرف سے بھی تجھے نور ملے گا۔ وہ نور کیسا ہوگا جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے ملے گا۔ ایسا ہی جی، سینے کی طہارت، نفس اور قلب کی طہارت میں پوشیدہ ہے دین اسلام کلے حاصل۔ جن ہمارے اکابرین نے، جن علماء حق نے، جن اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے دوستوں نے قرآن کریم اور دین اسلام کو حاصل کیا، انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا، نفس اور قلب کی طہارت حاصل کی، اپنی شرع صدر کی سینے کو پاک کیا، پھر ملا نا دین اسلام۔ یہاں کہاں ہے؟ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، کہیں ہے کہیں نہ کوئی بتانے والا۔ ہماری خاتون تھی بیچاری، کتنے اچھے گھر، جتنا آتا تھا بتا رہی تھی۔ لیکن ایسا نہ کرے آپ لوگ، ایسا نہ کریں، پہلے سمجھ لے بات۔ اگر آپ کہہ رہی ہیں مکمل ضابطہ ہے آج پورا دین اسلام، تو پھر پڑھا نا سب کے گھر میں ہے نا، حال کیا ہے؟ حال کیا ہے؟ ابھی دو لفظوں کے معنی میں پوچھنا تو کسی کو بھی نہیں پتا، کسی کو۔ بھئی افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام کے لیے یہ قرآن میں نہیں ہے نا، قرآن میں سب قرآن میں ہے۔ کسے ملا؟ کسے ملا؟ اگر مکمل دین ہے یا مکمل ضابطہ حیات ہے تو ملا کسے؟ کس کے پاس ہے؟ اسے بھی تو لاؤ، اسے بھی تو لاؤ۔ اللہ اکبر۔ اگر مل جاتا دین اسلام تو لاسٹ محفل میں جو کہا، اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ خوشحال کوئی اور قوم، کوئی اور امت نہیں ہوتی۔ اگر انہیں مل جاتا، دو لفظ تو سمجھ میں نہیں آئے تمہاری آج تک، 1400 سال ہو گئے، افضل المتقین، یہ تو سمجھ میں نہیں آیا، اور کیا سمجھ میں آئے گا؟ کہاں سے مکمل ضابطہ ہے یار؟ ایسا ہی ہے نا جی؟ جی نماز قائم کر، اقیم الصلاۃ، یہ ہماری جو بھی بہن کی بیٹھی ہوئی تھی، صرف دو لفظوں میں قرآن سے آ رہا ہوں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اقیم الصلاۃ کے معنی سمجھا دیں۔ چلیے مجھے نہ سمجھائیں، آپ ٹک ٹاک پہ آئی تھی، دیکھ رہے تھے لوگ، جتنے بھی تھے، جو لوگ دیکھ رہے تھے، جو فالوورز ہیں آپ کے، اب انہیں سمجھا دیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ جائیے یہ بتا دیجیے، جو اس مولوی کا نام بتائیے جو یہ سمجھا دے کہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے جی؟
یہ تو نماز کا بتایا میں نے. قرآن پاک کے لیے بھی یہی حکم ہے. قرآن ہی حکم دے رہا ہے ہمیں, یا قرآن میں اللہ پاک نے حکم دیا کہ قرآن بھی قائم کرو, یا بھی اپنے سینے میں اسے سیف کر لو. اللہ اکبر, اپنے سینے میں اسے محفوظ کر لو. جب سینے میں محفوظ ہو جائے گا تو وہ جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. سرکار میرے بادشاہ فرماتے ہیں اور قرآن کو پیٹ نہیں کرتا, اسے کیوں پیٹ کرتا ہے؟ اس کے سینے میں بھی قرآن ہے نا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بکواس اور آتا کیا ہے تم لوگوں کو؟ بکواس ہی بکواس, بکواس ہی بکواس. ابھی کھول لو, ابھی کھول لو, ابھی سوشل میڈیا کھول لو, ہر جگہ بکواس چل رہی ہوگی. دلیل کہاں ہے؟ دلیل قرآن سے لوں گا. دلیل دلیل مجھے قرآن پاک سے چاہیے. دلیل مجھے قرآن پاک سے چاہیے. جیسے میں دیتا ہوں, یا تو میں قرآن سے دیتا ہوں دلیل, یا میں آقا علیہ السلام کے کسی فرمان سے دلیل. تو بھی دے, تو بھی دے. جی بھائی قرآن پاک نے حکم دیا نا, اقیم الصلاۃ, یہی ہے نا, تم نے پڑھے ہوئے نا, پڑھا ہوا بھائی. اقیم الصلاۃ قرآن پاک میں اللہ پاک کا یہ حکم ہے, ٹھیک ہے. اقیم الصلاۃ, اس کے معنی اردو میں ہوتے ہیں نماز قائم کرو, یہی ہے. کون ہے یہاں ایسا جو یہ سمجھا دے کہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ قرآن پہ تو بعد میں آنا یار, قرآن پہ بعد میں آنا. قرآن کو بھی قائم کرنا, یہ بھی اللہ پاک کا حکم ہے قرآن کریم میں. یہ سچ بتاؤ. اور جتنے بھی دنیا بھر میں بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہیں, کمنٹ بھیجیں. تمہیں کبھی کسی نے یہ سمجھایا, کسی نے بتایا کہ نماز اس طرح سے قائم ہوتی ہے؟ ورنہ پھر آتا ہوں میں قرآن پاک پہ اڑا کے رکھوں گا. بتاؤ, یا انکار, یا تو انکار کرو قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, ہے یا نہیں یہ لفظ؟ ہے نا. تو کون بتائے گا ہمیں کہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ نماز اٹھنے بیٹھنے کھڑے ہونے کا نام ہے. جی, اور جن کے پاس وہ نماز نہیں ہے جس کے لیے حکم دیا آقا علیہ السلام نے بھی اور قرآن پاک نے بھی. آقا علیہ السلام کا حکم لا صلاۃ الا بحضور القلب, دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے, تو جب نماز میں حاضر ہوتا ہے, نماز میں کھڑا ہوتا ہے, نماز پڑھنے کے لیے پہنچتا ہے, تو تیرا دل تیرے ساتھ ہوتا ہے نماز میں, یا تیرا دل دنیا میں ہوتا ہے؟ دنیا کے خیال, دنیا کی سوچ, دنیا کے معاملے, دنیا کی باتیں, بیوی کی باتیں, بچوں کی باتیں, بجلی کا بل آ گیا ہے, گھر کا کرایہ دینا ہے, آج پکے گا کیا یار, تنخواہ بھی نہیں ملی ابھی تک یار, کمیٹی نہیں کھولی اس کو, اتنے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں نا دل میں. تو دل تیرے ساتھ کہاں ہوتا ہے نماز میں؟ دل میں تو دنیا کا میلہ ہوتا ہے. اور 5 وقت نماز ہی ہے. آج سے نہیں, 20 30 50 سال سے, پتہ نہیں کب سے. حال یہی ہے 50 سال بعد بھی. آقا علیہ السلام کے فرمان کے بعد گنجائش ہے کہیں کوئی؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب, دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے, ختم, خلاص, اس سے آگے نہ پیچھے کچھ بھی نہیں. میرے آقا حضور علیہ السلام کی زبان اثر سے یہ لفظ نکل گئے, ختم ہو گئی کہانی, بات ختم. نہ آدھا انچ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے. دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ الا بحضور القلب. سچ بتا, جب نماز پڑھتا ہے دل تیرے ساتھ ہوتا ہے نماز میں؟ سچ بتا, سچ, جھوٹ نہیں, بکواس نہیں. میں تو دل ہے نہیں, بکواس ہے نہیں. اب جب تم پوچھو گے تو یہی کہیں گے تم, نہیں جی ہمارا دل تو حاضر ہوتا ہے. آنکھیں بھی چل رہی ہوتی ہیں بہت سو کی,
ادھر ادھر. تو قرآن پاک نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. یہ قرآن فرما رہا ہے. میرے گھر کی کہانی ان میں کسی قصہ کہانی کی کتاب میں نہیں، قرآن کریم میں ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. اور ریاکاری کرتے ہیں. اللہ اکبر. ریاکاری کرتے مطلب جب تم نے پوچھا نہیں میرا تو دل نماز میں ہوتا ہے، یہ ہے ریاکاری جو قرآن نے فرمایا. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. ریاکاری کرتے ہیں. ہو گئی بات. دوسرا قرآن پھر فرماتا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. اللہ اکبر. لے تیری ساری پول پٹی کھول کے رکھ دی، تیری نماز اور تیری نماز کے دعووں کی ساری پول پٹی کھول کے رکھ دی. قرآن نے کیا کہا تھا؟ نہیں میرا دل تو حاضر ہوتا ہے. لے سن قرآن کی بات. پھر اسے حکم سمجھ اللہ کا، اسے فرمان سمجھ اللہ کا. کیا فرمایا؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَا ذِکْرُ اللَّهِ أَکبر. مگر اللہ کا ذکر بڑا ہے. إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو 25 سال سے نماز پڑھتا ہے، چھوڑ دیے تو نے برے کام، چھوڑ دی بے حیائی. ہم نے دیکھا بے حیائی بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. برے کام، جھوٹ، غیبت، منافقت، گالم گلوچ، ہیرا پھیری، دھوکہ دھڑی، سارے برے کام ہے نا. تو نماز تو روکتی ہے. تو کیوں نہیں رکا؟ تو 25 سال سے پڑھتا ہے نماز، تو کیوں نہیں رکا؟ کھل گئی پول. اگر دل حاضر ہوتا تو تیری نماز قائم ہوتی بمطابق قرآن. اقیموا الصلاۃ. نماز قائم کرو، بکواس نہ کرو، نماز قائم کرو. ہے جی یہ سب قرآن کا، میں نے سب قرآن کا بتایا نا. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ تَنْهَىٰ سب قرآن میں ہے نا. یہ نماز سے متعلق ہے نا. آقا الاسلام کا فرمان لا صلاۃ الا بحضور القلب. یہ بھی آقا الاسلام کا فرمان. آقا الاسلام تو قرآن کا بھی قرآن ہے جی. ایسا ہی ہے نا. دین اسلام کہاں ہے؟ دین اسلام کہاں ہے؟ میں تو قرآن کی کسوٹی پہ رکھ کر آپ کے دعوے، قرآن کی کسوٹی پہ رکھ کر آپ سے بات کرتا ہوں. گھر سے نہیں پوچھ رہا کچھ آپ سے. دین اسلام کہاں ہے جی؟ آپ کو تو نماز ہی نہیں ملی، دین اسلام تو چھوڑے. دین اسلام تو بہت بڑی چیز ہے. دین اسلام تو بہت بڑی چیز ہے. آپ کو تو نماز نہیں ملی. دین اسلام کیا ہے؟ میرے آقا حضور علیہ السلام کی شخصیت پر نور، یہ ہے دین اسلام. میرے آقا حضور علیہ السلام کا وجود اطہر، یہ ہے دین اسلام. اور یہ ہے دین اسلام کی عمارت. میرا دین اسلام اب کیا حال ہے امتیوں؟ اب کیا حال ہے؟ آقا اسلام اور آقا اسلام کے بچوں کی محبت، قرآن کریم اور دین اسلام کی محبت، یہ ہے دین اسلام. ہے تمہارے پاس؟ ہے تمہارے پاس؟ وہاں اللہ پاک نے ایڈوائز کیا اپنے حبیب آقا الاسلام کو، اے حبیب ان سے کہہ دو، اپنی امت سے، یعنی اے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم مجھے کوئی اجر رسالت ادا کرنا چاہو تو بس میرے بچوں سے محبت کر لینا. تو بس میرے بچوں سے محبت کر لینا. میں سمجھوں گا تم نے مجھے میری رسالت کا، اس دین اسلام کا اجر ادا کر دیا جو میں نے تم تک پہنچایا. بڑی مشقتوں کے بعد، فاقوں کے بعد،
صدمے جھیلنے کے بعد جو دین اسلام میں نے تم تک پہنچایا اس کا اجر تم نے مجھے ادا کر دیا. میں یہ سمجھوں گا بس اگر مجھے اجر رسالت میرا اجر رسالت ادا کرنا چاہو تو بس میرے بچوں سے محبت کر لینا. میں سمجھوں گا تم نے مجھے اجر رسالت ادا کر دیا. اللہ اکبر. ذبح کر دیے 6 مہینے کے بچے کربلا میں لٹا لٹا کے. یہ اجر دیا, یہ اجر رسالت ادا کیا اس امت نے. اور آج بھی یہی حال ہے, آج بھی یہی حال ہے, آج بھی یہی حال ہے. پاپے لا کے دکھا بغیر قیمت دیے, بغیر اجرت دیے. فیکٹری سے پاپے لا کے دکھا بغیر اجرت ادا کیے. دین اسلام لینے آیا ہے. اسی لیے تو یہ تیکھے سوال ہوتے ہیں میرے, کہاں ہے دین اسلام, کہاں ہے دین اسلام. غم حسین, عزاداری, کون سا غم حسین, کون سا حب حسین, کون سی عزاداری, کون سی مجلس. پکنک منانے جاتے ہو, پکنک منانے, تفریح کر دیں. کیا شیعہ اور کیا سنی سب آؤ تفریح کر کے آتے جیسے میلہ لگا ہوا ہے. لعنت ہو تم پر. یہ ہے اجر رسالت. اور پھر دعوے کیا ہیں, دین مکمل دین اسلام ہے جی, مکمل ضابطہ ہے. قرآن کی قاف کے معنی بھی نہیں بتا سکتا مجھے. قرآن کی قاف اس قاف کے معنی بھی نہیں بتا سکتا. ایسا آپریشن کر دوں گا کہ زندگی بھر لیے پھرے گا, کہ کوئی اسٹیچز لگا دے, بکواس کروا دو. کوئی ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہے تو ایزی بڑا ہو گیا نا, اپنی موبائل سے بناؤ, اپلوڈ کر دو, خود ہی دیکھتے رہو اور خود ہی خوش ہوتے رہو. بکواس. یار میں نے اتنی دنیا دیکھی ہے, بن آلریڈی 62 کنٹری, 62 ملکوں کا وزٹ ہے. 26-27 سال میری ٹریولنگ رہی ہے. دوسرے تیسرے دن گیا, دوسرے تیسرے دن گیا, آ گیا پھر چلا گیا. 62 ملکوں کا میں نے وزٹ کیا ہے. اور آج تو سوشل میڈیا, انٹرنیٹ کا اور سیٹلائٹ کا زمانہ ہے. مجھے تو کوئی بھی نہیں ملا, کوئی فن خان, کوئی سمندر خان, مجھے نہیں ملا کوئی. داڑیوں بہت بڑی بڑی داڑیوں والے ملے, دستارے, جبے, تسبیاں, سجدے, بکواس ہے جی. یہ سوال دین اسلام کہاں ہے؟ اللہ اکبر. اچھا اس سے بھی چھوٹا سوال, اقیم الصلاۃ کا حکم ہے جی. قرآن کریم نے یہ حکم دیا نماز قائم کرو, تو یہ فرمائیے نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ تمہیں ملا کبھی سوشل میڈیا میں کوئی دیکھا جو یہ سمجھا رہا ہو کہ بھئی نماز ایسے قائم ہوتی ہے؟ حق اور سچ قرآن کے فرمان اور حکم کے مطابق قرآن نے جو حکم دیا اور بچ جائے اس سے. فویل للمصلین الذین عن صلاتہم ساہون, اس سے بھی بچ جائیں. اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر, اس کی ضد میں آنے سے بھی بچ جائیں. کسی نے اس طرح سمجھایا نہیں, نہیں سمجھایا. چلو جی یہاں پہ اس بات کو ہم 40 منٹ ہو گئے اتنی سی دیر میں. کتنے ہو گئے؟ 40 منٹ, اور پتہ بھی نہیں چلا, جیسے 5 منٹ ہو گئے. یہاں اس کو ہو گیا. اب ذرا باقی کبھی کھول دوں نا یار, آج پھر اگلی جمعرات تو نمبر آئے گا اتنا. ہمارے سہیل بھائی نے, سہیل آفریدی نے, بڑی محنت ہو رہی ہے. جتنی محنت خان صاحب پہ ہو رہی ہے اتنی محنت سہیل بھائی پہ بھی ہو رہی ہے. یار رزق حلال سے پرورش ہوئی ہے اس بچے کی. یہ ہے سہیل آفریدی, آفریدی قبیلے کا.
کہ آنکھ کا تارا. ایسی ماں اور ایسا باپ ہونا چاہیے جو سہیل آفریدی جیسے بچے پیدا ہوں. اللہ اکبر. جتنی وہاں محنت ہوتی ہے عمران خان صاحب کے پاس, اتنی محنت سے نہیں ہو رہی. روزانہ نور کے انجیکشن لگانے پڑتے. اچھا چلو یہ بات یہاں پہ روک دیتے گی, پھر جمعرات کو نمبر آئے گا. ایک اور بات کیا, یہ ذرا جتنے بھی ذاکرین دنیا میں جہاں جہاں امریکہ میں, انگلینڈ میں, یورپ میں, دبئی, قطر, سعودیہ, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, جہاں جہاں بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یار سن لیں اچھی طرح سے آج اس بات کو میری. And don't you forget it. Again, I'm not sure. Again, I tell you. So you remember for always. یہ تو میں نے کہا نا دین اسلام کہاں ہے. اب اس سوال کا بھی کوئی جواب دے دے, قرآن کریم کہاں ہے. وہ جی آخری وقت ہوگا, قرب قیامت ہوگا تو قرآن اٹھا لیا جائے گا. اوکے اوکے, ابھی ہے کہاں ہے, کہاں ہے. جواب بول کے تو دیکھ. ذرا سا بھی یہ آئے نا کبھی کوئی بھیجے نا کہ یہ رہا شاہ صاحب قرآن, بول کے تو دیکھ, طرف سے نہ اڑا دوں. کہاں ہے قرآن؟ ابھی تو دین اسلام کی بات تھی نا, اب قرآن کہاں ہے؟ یہ جو رکھا ہوا ہے تمہارے گھر میں, یہ جو سیاہ لفظ ہیں, ذرا سا عقل سے سوچو. اگر دل دماغ میں کہیں تھوڑی سی نور کی کوئی آمیزش ہے, کوئی حلاوت ہے, کوئی اللہ اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام کی کوئی محبت, کوئی قرب ہے, تو تھوڑا سا تفکر کرو کہ جو قرآن کریم وحی کی صورت جبریل امین روح القدس وحی کی صورت لے کر آیا, اور آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر جو قرآن پاک اللہ پاک نے نازل کیا, وہ یہ سیاہ لفظ تھے, وہ یہ سیاہ لفظ تھے. ہے جی, تو پھر قرآن کا ہے, وہ تو نوری لفظ ہے, رنگ ان کا سنہرا, گولڈن. جو قرآن پاک آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا, وہ یہ سیاہ لفظ تو نہیں تھے نا, نہیں تھے نا, وہ تو سنہری اور نوری لفظ تھے. ایسا ہی. تو وہ جو سنہری اور نوری لفظوں والا قرآن ہے, وہ کہاں ہے؟ یہ تو بھائی بتا دیا نا, 150 سال سے زیادہ ہو گئے. تاج کمپنی لنچ, تاج کمپنی 150 سال, پاکستان بننے سے بھی 80 سال پرانی ہے یہ کمپنی, ہندوستان میں بھی اور اب تو ساری دنیا میں. تاج کمپنی لمیٹڈ کے عکسی, یہ عکس ہے اس قرآن کا. کیا ہے یہ عکس ہے اس قرآن کا. کبھی کسی استاد نے, کسی مولوی نے, کسی عالم نے, کسی اکابر نے, کسی پیر نے کسی سمجھایا کبھی کسی نے کہ وہ جو نوری لفظوں والا قرآن آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا اور آقا علیہ السلام کے سینہ پر نور میں محفوظ ہوا تھا, وہ قرآن کیسے حاصل کریں؟ وہ ہے اصل قرآن, وہ ہے. یہ تو عکس ہے, اس عکس کے ذریعے اس قرآن تک پہنچنا ہے. کیسے پہنچو گے؟ کیسے پہنچو گے؟ ایسا ہی ہے نا جی, ایسا ہی ہے نا. اب وہاں حکم کہ جیسے نماز قائم کرنے کا حکم ہے, ایسے ہی قرآن کریم کو قائم کرنے کا بھی حکم ہے. کیسے قائم کرو گے؟ تمہیں تو نماز قائم کرنا نہیں آئی, اس کا نہیں بتا سکا آج تک کوئی. بھائی کہا نا میں نے 62 ملکوں کا وزٹ ہے میرا, 2 وزٹ امریکہ کے, 2 وزٹ میرے یورپ کے, انگلینڈ کے, باقی چھوڑو یار فارسٹ افریقہ کے. مجھے تو نہیں ملا کوئی, آپ کو ملے تو بتا دو.
قرآن قائم کرنا تو بہت بڑی چیز ہے، پہلے تو حاصل کر قرآن. تو صرف اتنا سمجھا دے نماز کیسے قائم ہوتی ہے، حکم تو یہ ہے. تو کون سی نماز پڑھتا ہے؟ کون سی؟ بولو دوبارہ، ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. مگر اللہ کا ذکر بڑا ہے، ہر دھڑکن کرتی ہے. یہ تو 5 ٹائم 5 نمازیں پڑھ کے فارغ. وہاں تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹوں میں بھی، یعنی سو جانے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے ہر دھڑکن اللہ کا ذکر کرتی ہے. اس لیے فرمایا قرآن کریم نے مگر اللہ کا ذکر بڑا ہے. ولا ذکر اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ یہ ہے اللہ کا ذکر، یہ ہے اللہ کا ذکر جس سے بننے والا نور تیرے قلب کو، تیرے نفس کو، تیرے سینے کو پاک کرتا ہے. جب تیرا نفس، تیرا قلب، تیرا سینہ پاک ہو جاتا ہے تو پھر قرآن جب تو پڑھتا ہے، جو مجدد صاحب نے فرمایا قرآن ناپاک لوگوں کے پڑھنے کی چیز نہیں. بہت سے لوگ اسے پڑھتے ہیں، یہ انہیں ہدایت دیتا ہے. بہت سے لوگ جو اسے پڑھتے ہیں ان پہ لعنت بھیجتا ہے. اب ہدایت کیسے؟ بھائی مجدد صاحب نے پوری بات بتائی ہے نا. مبتدی کو چاہیے پہلے اللہ کا ذکر کرے اور اپنا سینہ، اپنا قلب، اپنا نفس پاک کرے. یہی فرمایا مجدد صاحب نے. اچھا، قرآن کا بھی یہی فرمان، قرآن کا بھی یہی فرمان ہے. اب جب بلا ذکر اللہ اکبر والی بات ہے کہ اللہ کا ذکر بڑا ہے، جب تو نے کسی کامل، کسی اکمل، کسی مکمل مرشد مل گیا تجھے تقدیر سے، اللہ اکبر، مطابق قرآن سورہ کاف آیت نمبر 17 وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. یہ قرآن فرما رہا ہے. اور وہ نہ پاوے گا ولی و مرشد جسے میں گمراہ کروں. اللہ اکبر. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. سورہ کاف آیت نمبر 17. وہ نہ پاوے گا ولی مرشد جسے میں گمراہ کروں. اور کون سا وہ ولی اور کون سا وہ مرشد ہے جس کے لیے قرآن پاک نے فرمایا؟ وہ وہی ہے جس کے پاس نفس اور قلب کی طہارت بھی ہے، جس کے پاس سینے کی طہارت بھی ہے. یہ ہے وہ مکمل مرشد. مرشد کامل نہیں، مرشد اکمل نہیں، مرشد مکمل. یہ ہے وہ. اب گیا تو اس کے بعد اس سے لیا تو نے، اس میں ذات اللہ کا اذن ہے، اس کی صحبت میں تو نے وقت لگایا، اس سے تو نے ذکر سیکھا، اس کے ساتھ بیٹھ کر ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا، ضربے لگائیں، نفی اس بات کی، اس بات کی، ذات اس میں ذات کی ضربے لگائیں. اللہ، اس اللہ سے قلب کا تزکیہ ہوتا ہے، قلب کی طہارت آتی ہے اللہ سے. اور ہو سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس کی طہارت آتی ہے. اللہ سے قلب میں طہارت آتی ہے، ہو سے نفس میں طہارت آتی ہے. اللہ سے قلب میں طہارت آئی، ہو سے جس سے جان نکلتی ہے، دم نکلتا ہے، بھاگتے ہیں. نفس میں طہارت آئی. اور جب یہ نور ٹکرایا، اس نے ٹکر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ٹکرائی تو اس ٹکر سے نور بنا. جیسے تسبیح کا دانہ تسبیح کے دانے سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے، اسی طرح اللہ اللہ دل کی دھڑکنوں سے ٹکرایا، نور بنا. جب وہ نور بنا، وہ نور تیرے سینے میں چلا گیا. اب تیری شرح صدر ہونا شروع ہوئی، تیرا سینہ پاک ہونا شروع ہوا، تجھے سینے کی طہارت ملنا شروع ہوئی. اور پھر اسی قلب میں بننے والا نور تیرے نفس کی طرف بھی گیا. اب تجھے نفس کی طہارت بھی حاصل ہونے لگی. یعنی نفس امارہ سے لوامہ پہ آیا، لوامہ سے الہامہ پہ آیا، الہامہ سے نفس مطمئنہ تک پہنچ گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہو گئی جی، سینہ بھی پاک ہو گیا اللہ کے ذکر سے، قلب بھی پاک ہو گیا، نفس بھی پاک ہو گیا.
اب جب تو نے قرآن پڑھا تو یہ سیاہ لفظ تیرے حلق میں رک گیا اور اس کے نیچے سے ڈسکور ہو کر وہ نوری اور سنہری لفظ تیرے سینے میں اتر گئے. وہ نوری اور سنہری لفظ تیرے سینے میں اتر گئے. یہ سیاہ لفظ جو عکس ہیں، ان سیاہ لفظوں کے نیچے سے ڈسکور کرنے اور نوری لفظ، جن لفظوں میں آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن وحی کی صورت نازل ہوا تھا، جی ان سیاہ لفظوں کے نیچے سے ڈسکور کرنے، جب تو نفس اور قلب کی طہارت، سینے کی طہارت حاصل کر لے گا، اس کے بعد جب تو قرآن پڑھے گا تو یہ سیاہ لفظ تیرے حلق میں رک جائیں گے اور وہ نوری لفظ ان سیاہ لفظوں کے نیچے سے ڈسکور ہو کر تیرے سینے میں اتر جائیں گے. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یہ ہے وہ قاری، یہ ہے وہ اہل قرآن جس نے اپنے سینے میں قرآن اتار لیا. یہ سیاہ لفظ نہیں اترتے سینے میں. جی بھائی شرح صدر ہو گئی، سینے کی طہارت، قلب و نفس کی طہارت تجھے حاصل ہو گئی تو قرآن پاک چیز ہے نا. قرآن پاک چیز ہے نا. پاک چیز پاک جگہ پہ ٹھہرتی ہے. تو یہ سیاہ لفظ یہ تو یہاں رک جائیں گے نا. یہ تو بھئی یہ تو رک جائیں گے نا. وہ جو پاک سنہری نوری لفظ ہیں جو اللہ نے بھیجے تھے وحی کی صورت میں، وہ ہے جو پاک سینے میں اتریں گے. سینہ پاک کر لے، مل گیا قرآن. جو ہم نے سوال کیا کہ بھئی دین اسلام تو چھوڑے، قرآن کریم کہاں ہے؟ قرآن کریم کہاں ہے؟ لاؤ لیا جواب، بتا دیا نا کہاں ہے. قرآن پاک کہاں ہے؟ ان سیاہ لفظوں کے نیچے سے ڈسکور کرنا ہے. اب خدا کی قسم جب تم اس راستے پہ آؤ گے نا اور اس کے لیے مشقت کرو گے تو یقین رکھو اللہ پاک کی کریمی تو ساتھ ہوگی ہی. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفقت بھری نظروں سے دیکھیں گے محبت سے تمہاری طرف، اور آقا علیہ السلام کی یہ شفقت کی محبت تمہارے لیے مدد اور امداد بن جائے گی. خوش ہو جائیں گے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ دیکھو اس نے قرآن حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا، کتنا وقت لگا دیا اس نے. اللہ کا ذکر کرتا رہا، اپنے قلب کو، اپنے نفس کو اور اپنے سینے کو پاک کرتا. کتنے خوش ہوں گے آقا علیہ السلام یار. اور بتاؤ ان کائناتوں میں، سارے عالموں میں، زندگی، موت، دنیا، آخرت، سب میں جو بڑھ کر آقا علیہ السلام کی محبت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ آقا علیہ السلام کی محبت تمہیں نصیب ہو جائے. آقا علیہ السلام محبت سے، شفقت سے تمہاری طرف دیکھے نظر اٹھا کے اور بار بار دیکھے. ہے اس سے بڑی کوئی چیز ان کائناتوں میں، ان عالموں میں، اس دنیا میں اور اس دنیا میں ہے کوئی؟ آقا علیہ السلام کی خوشی سے بڑھ کر، آقا علیہ السلام کی شفقت سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ سرور کونین ہے اور یہ بہت چھوٹا سا، میرے آقا حضور علیہ السلام کی بڑی چھوٹی سی پوسٹ ہے. ننھے بچے میرے آقا کے سردار ہیں جنت کے، سلطان ہیں وہ جنت کے. میرے آقا حضور علیہ السلام کی شہزادی ہماری مالکن پاک سیدہ سلام اللہ علیہ، آپ سردار ہیں جنت کی، آپ اور آپ کے بچے. میرے آقا حضور علیہ السلام کے بھائی، داماد، ساتھی، پیکر وفا، مولا یار یہ بہت مشکل کشا جنت تقسیم کرنے والے ہیں. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہ دین اسلام کا پتہ، دین اسلام کہاں ہے؟ I don't know man. I am Muslim، امتی، متقی، مومن. ایسے ہی
ہم زندہ قوم ہیں، ہم بے شرم قوم ہیں. تو یہ 1 گھنٹہ ہو گیا پورا، چائے پلا دو، دو سلام کر دو تھوڑی سی. بہت ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی آج بہت سارے لوگوں کی. سنی بھائی سلامت کر رہے ہیں شاہ صاحب، گھور شاہی مرحبا. سنی جی شاہ صاحب. حسان، حسان یہی حسان. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام حسان. وعلیکم السلام. گھور شاہی مرحبا. اللہ خوش رکھے حسان، اللہ راضی ہو جائے. اللہ پاک بہت دے گا یار. حسان میں ایک بات سوچ رہا تھا کل، ایسی میرے ذہن میں آئی تو پتہ نہیں آج کل کہاں مصروف ہے یار. ویب سائٹ ڈیزائننگ کا حسان کوئی کورس کر لے بھائی، کہیں لے لے ایڈمیشن یار. 2-3 گھنٹے کا ہو، لے لے ایڈمیشن. ویب سائٹ ڈیزائننگ بھی سیکھ لی تو بہت اچھا کام ہے یہ. مشن میں بھی بہت کام آئے گا اور تیری پریکٹیکل لائف میں بھی کافی سپورٹ ملے گی. ایسے ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، سارا کام جانتا ہے، گرافکس سب جانتا ہے. اور جی محمد علی بھائی ملتان سے سلامت کر رہے ہیں، گھور شاہی مرحبا. جی محمد علی بھائی ملتان آ گیا محمد علی. جی محمد علی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام محمد علی. گھور شاہی مرحبا. اللہ راضی ہو یار. محمد علی مجھے ایک بات کہنی ہے. اس دن جو تم نے کہا میسیج میں، وہ میرا دل ہوا کہ میں ابھی جواب دوں، لیکن میں نے چاہا کہ چلو اچھا ہے، سب لوگوں کو جب سامنے لائیو محفل میں بتاؤں گا تو سب کی سمجھ میں آ جائے گی بات. ہمارے انور بھائی کی بھی سمجھ میں آ جائے گی بات. سیدھے ہیں یار انور بھائی، اصل میں سیدھے ہیں، اور ابھی تک نفس تزکیے کی اس منزل تک نہیں پہنچا ہے. محمد علی میاں محمد بخش اللہ کے دوست ہیں نا، اللہ کے دوست ہیں یار. چھوٹی ولایت ہے لیکن ہے تو اللہ کے دوست. میاں محمد بخش فرماتے ہیں، میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں چٹھا میرا مرشد سچا. جب میں نے تمہیں کہا نا کہ منع کر دینا، میں نہیں جانتا کون ہے انور شاہ، اور میں یہ بھی نہیں جانتا کون ہے سرکار سیدنا گور شاہی، میں نہیں جانتا، نہ میرا کوئی تعلق واسطہ ان سے. میں نہیں کہا نا تمہیں یہ، تم نے پلٹ کے کہا کہ نہیں شاہ صاحب یہ تو آسان تو نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی آپ کا حکم ہے. یہ جو ہے نا آسان تو نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، یہ جو کہانی ہے نا یہ ہے جو 1 منٹ لگاتی ہے. 1 منٹ بڑی اونچی عمارت ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہے. 1 منٹ. رات کو آدھی رات کو مرشد اٹھ کر یہ کہے تجھ سے کہ یار ذرا دیکھ آج سورج بڑا چمک رہا ہے، کیسی دھوپ نکلی ہوئی آدھی رات کو، اور تو نے پلٹ کے کہہ دیا نہیں مرشد کیا کہہ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، یہاں سورج کہاں ہے. اگر پلٹ کے یہ کہہ دیا مارا گیا. اس لیے فرمایا میاں محمد بخش نے، میں چٹھا میرا مرشد سچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا. انور بھائی کی بھی سمجھ میں ابھی تک کی بات نہیں ہے. وہ ایک آبجیکشن آتا ہے نا، اس آبجیکشن کو بہت ایزی لیتے ہیں سب. اس نے بھی کیا. اللہ پاک کا ایک فرمان ہے نا، واللہ خیر الماکرین. حکمت اس میں کیا حکمت ہے ایسی جو میں نے تم سے کہا؟ سرکار کا فرمان ہے ہوشیار عاشق بنو یار. تو حکمت کیا، تدبیر کیا. تدبیر اور حکمت سے اپنا راستہ بنا کے نکل جاؤ. ایک ایسا بھی مقام آ جاتا ہے محمد علی کہ جب جھوٹ بھی جزا بن جاتا ہے، جھوٹ بھی جزا بن جاتا ہے. اور یہ تو عشق اور فقر کی دل کی دنیا ہے.
تیرے دل کا کیا حال ہے وہ تو ہم بھی جانتے ہیں، سرکار بھی جانتے ہیں، اللہ اللہ کے حبیب آقا اسلام بھی جانتے ہیں، پنجتن پاک بھی جانتے ہیں۔ تو نے اپنا دل کھول کے نہیں رکھنا تھا وہاں پہ، یہ میں تو جانتا ہی نہیں کون انور شاہ، ہم سرکار سید دل کھول کے رکھنا تھا۔ حکمت اور تدبیر وقتی طور پہ اس بات کو سمجھ، رات کی آدھی رات کا وقت مرشد نے اٹھ کے کہا یار کیسا سورج چمک رہا ہے، بڑی دھوپ نکلی ہوئی چمکیلی دھوپ، اور تو نے پلٹ کے کہہ دیا نہیں مرشد کیا ہو گیا آپ کو، آدھی رات کا وقت ہے، چاند تارے نکلے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سورج نکل رہا ہے، چمک رہا ہے، چمکیلی دھوپ ہے۔ جو پوری ریاضت ہے نا تیری حیاتی کی، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال سب ضائع، مرشد جھوٹا تو سچا۔ جو مرشد نے کہا نہیں وہ نہیں، مقدم جو میں نے کہا وہ نہیں، آسان نہیں ہے، یوں ہے محمد علی ہوش میں رہ، ہوش میں رہ۔ مجھ سے آگے نکلا تو راستے سارے بند، یہ طریقت کی گھاٹیاں، یہ طریقت کی کھائیاں بڑی ہولناک ہیں، ایک لمحے کے لیے مرشد کا دامن ہاتھ سے چھوٹا نہیں اور تو گرا نہیں، سلطان صاحب فرماتے ہیں جی میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں، میں نہیں وہاں میرا مرشد اچھا، میں جھوٹا میرا مرشد سچا۔ اب ختم ہو گئی، کوئی نہیں کسوٹی معیار، کوئی میزان نہیں کہ مرشد کی کسی بات کو تو کسی میزان کسی معیار کسی کسوٹی پر رکھ کر اس کے جھوٹ اور سچ کو پرکھنا شروع کرے۔ کوئی معیار کوئی میزان کوئی کسوٹی نہیں ہے آج عشق اور فخر کی دنیا میں ایسی، جو کہہ دیا بس وہی ہے، جو کہہ دیا آدھی رات کو سورج نکل رہا ہے تو نکل رہا ہے، آدھی رات کو چمکیلی دھوپ تو چمکیلی دھوپ ہے، تیری وقت نہیں اتنی کہ تو شیخ سے آگے جائے۔ حکمت اور تدبیر، سرکار کا فرمان ہوشیار عاشق بنو یار، ہم ہیں ساتھ تمہارے یار، جس کا ایسا وارث جس کا ایسا وارث ہو یار، اب بھی لاسی سارا ہو، اب بھی لاسی سارا ہو، ہاں میں ہاں ملا بس اچھی نہیں پتا سرکار نے کیا فرمایا، بس میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا سمجھ رہا ہوں، یہ بھاڑ میں گیا تیرا سوچنا اور تیرا سمجھنا، بھاڑ میں گیا۔ ٹھیک ہے محمد علی، so be careful for next time, be careful, I don't want to listen anything, any argument, I don't want come out from your mouth. And your رمانہ سلامت کر رہی ہیں گور شاہی مرحبا۔ جی رمانہ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، گور شاہی مرحبا، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ خوش ہے کہ اللہ عزت دے آپ کو۔ جنید بھائی لاہور سے سلامت کر کیا بات ہے سید صاحب کی، جی جنید وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، گور شاہی مرحبا، اللہ راضی ہو جنید، اللہ بہت خوش کیا، اللہ عزت دے، اللہ پاک تمہاری روزی میں تمہارے روزگار میں اتنی وسعت خیر و برکت عطا کرے، تمہیں صبر و استقامت، میرے مولا امام حسین علیہ السلام کا صدقہ صبر و استقامت عطا کرے۔ ہوگا مولا حسین کا اس سے بڑا کوئی صدقہ ہوگا، ہم یہ حاصل کریں۔ اللہ 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 راضی ہو یار جنید سید صاحب، اللہ بہت راضی ہو یار، اللہ خوش رکھے تمہیں، اور کون ہے؟
مریم سلام عرض کر رہی ہیں گھر شاہی میں. جی مریم وعلیکم السلام. شیخ پورا وعلیکم السلام. مریم گور شاہی مرحبا. مریم اللہ راضی ہو تم سے, اللہ خوش رکھے تمہیں, اللہ عزت دے تمہیں, اللہ تمہاری مشکلیں آسان کر دے. ہر وقت اپنی سوچ کو نہ مقدم رکھا کرو. کبھی دل میں یہ احساس بھی پیدا ہو نہیں اللہ پاک چاہت تیری مقدم ہے, میری ہر چاہت تیری چاہت کے حوالے. کر کے تو دیکھ ایک دفعہ, اور لڑکے دیکھ اپنے نفس کے ساتھ. اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو اور اپنی ہر دعا کی مقبولیت چاہتے ہو بارگاہ رب العزت میں, تو اپنے نفس کے ساتھ لڑنا سیکھ لو. اتنا راضی ہوتا ہے اللہ, اتنا خوش ہوتا ہے. ہے اس نے کچھ تو حق ادا کیا کہ اسے فرشتوں سے بھی زیادہ میں نے فضیلت شرف عطا کیا, اسے اشرف بنایا. جہاد اکبری آخر اسلام کا فرمان کیا. اللہ کا قرب اور اپنی دعاؤں کی مقبولیت اگر چاہتے ہو کہ میری ہر دعا اللہ پاک قبول کر لے اور بن مانگے دے گا, نفس کے ساتھ لڑنا سیکھ لو بس. مجھے دیتا ہے نا بن مانگے, نہیں بن مانگے دیتا ہے, مانگتا ہی نہیں, بھر ایسا دیتا ہے, بھر بھر کے دیتا ہے. آج کل یہ پیر بھی بڑے اچھل رہے ہیں, بڑی ان کی چل رہی ہے, بے شرموں کی, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, اچھل رہے ہیں اللہ کے ذکر میں. اللہ اللہ ہو رہی ہے, ناچ ناچ کے بے غیرت پیسے جمع کر رہے ہیں. وہ کتے کا بچہ بھی بیٹھا ہوا, وہ جو ان کا پیر و مرشد ڈھونگی, وہ بھی بیٹھا ہوا, یہ ناچ رہے ہیں سارے, ادھر جا رہے ہیں, ادھر گر رہے ہیں, ادھر چھلانگے مار رہے ہیں. ہم سا ذکر ہے بھائی. وہ آخر اسلام کا ایک فرمان سن لیا ہے کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگیں. اور وہ جو خود ایک کیفیت طاری ہوتی ہے, جو قلندر پاک پہ طاری ہوتی تھی, جو بلے شاہ پہ طاری ہوتی تھی, جو سائنس شاہی سرکار پہ طاری ہوتی تھی, جو سائنس سدا سہاگن پہ, جو عثمان ہر ولی پہ طاری ہوتی تھی, وہ ایک از خود ایک کیفیت ہے کہ جھومنے لگتا ہے بندہ. جی جب بے خودی تیری خودی کو لوٹ لیتی ہے, پھر اب یہ وہ کیفیت, وہ تو عشق کی منزل ہے, وہ عشق الہی کی منزل ہے, وہ عشق مصطفیٰ کی منزل ہے, وہ عشق علی اور عشق حسین کی منزل ہے, وہ عشق پنجتن کی منزل ہے, وہ عشق گوہر کی منزل ہے. جب بس خود وہ کیفیت آتی ہے اور بندہ جھومنے لگتا ہے. بے شرموں پیر بنے ہو. میں نے تو نہیں سنا آج تک کہ کسی نے اذن دیتا. میں نے دیکھا وہ اللہ کے ذکر کی بات کی, اللہ کی محبت کی, اللہ کا عشق, آقا اسلام کا عشق, آقا اسلام کی شان کریم, دین اسلام کیا, قرآن کریم کیا. کبھی ایسی کوئی نفس کا تزکیہ, قلب کا تصفیہ, کبھی کبھی کوئی بات ایسی سنی, کبھی نہیں اچھل کود دیکھی ہوگی, نہیں اچھل کود گیٹ اپ ہو, بڑی بڑی ٹوپیاں, سفید کپڑے, ہار پھول, گجرے, بڑی اعلیٰ مسند اور بغیرتی چل رہی ہے, نوٹ جمع ہو رہے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا, ہمیں بات ہمارے بادشاہ میں آتا ہوگا ایسی شان والا بھی. اور سادگی پہ مر جاؤ سرکار. کتنے پردے ڈالے میں اپنے آپ پر, کتنے پردے ڈالے. جیسے تھے نا اویسی قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے پردے ڈالے ہوئے. اور علی بھائی ایڈمن چیف اور ایڈمن چیف کیا بات ہے. علی بھائی آ گئے, انور بھائی آج نہیں تھے کل سارے, ہری ہری کیا بات ہے یار. انور بھائی کی بات کچھ اور, بہت کم وقت میں بہت آگے تک آ گئے انور بھائی, دور تک نہیں ہو گئے. اصل میں وہ ایک پودا جو لگا ہوا تھا نا بچپن, قدرتی طور پہ اللہ نے لگا کے بھیجا تھا, وہ تھا پنجتن پاک کی محبت کا بیج. وہ پودا بن گیا اور بن رہا ہے. تناور درخت بنا دیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے. جی
وعلیکم السلام انور بھائی، وعلیکم السلام. آپ کے لیے، آپ کی دلہن کے لیے، آپ کے سب بچوں کے لیے وعلیکم السلام. بہت ساری دعائیں. شاہی مرحبا. اللہ آپ سے راضی ہو انور بھائی. اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ خوش رکھے آپ کو، اللہ عزت دے آپ کو. میں آپ کو مٹی دکھاؤں نا کبھی انور بھائی، مٹی، اور یہ کہوں کہ یہ شہد ہے، مٹی دکھاؤں اور یہ کہوں یہ شہد ہے، تو یہ مت کہنا نہیں چاہتا کہ تو مٹی ہے، کبھی نہ کہنا یہ، کیونکہ مجھے بھی پتا ہے مٹی ہے وہ. اللہ آپ سے راضی. اور کون ہے؟ یو کے ایڈمن اینی آپ کی سلامت کریں. ارے کیا بات ہے، یو کے ایڈمن تو جب بھی آتی ہے میلہ لوٹ لیتی ہے نا. میں بھی پوچھنے والا تھا، اینی نہیں آئی تک. وعلیکم السلام اینی، وعلیکم السلام. مرحبا. اللہ خوش رکھے اینی. اللہ راضی ہو. تمہاری بھی تربیت ہو رہی ہے، اس کی بھی بڑی ٹف تربیت کرتا ہوں میں. اس کو بھی جیسے گنے کی مشین میں کبھی کبھی دل چاہتا ہے اینی کو بھی گنے کی مشین میں ڈال دوں، جیسے صوفیہ سید کو ڈالا. مگر صوفیہ سید کی یار بڑی بات ہے، وہ بہت بہت بچپن سے اللہ کی عاشق تھی، اللہ کے لیے روتی تھی ہے جی. اور امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں. کوئی اللہ کیسے ملے، اللہ کے پاس ہر وقت اس کو ایک پریشان، اللہ کیسے ملے گا. اللہ پاک باتیں کرتی، اللہ پاک تو کیسے ملتا ہے، اللہ پاک تو ملتا کیسے ہے. روتی تو نہیں پہنچ سکتے یار. کوئی صوفیہ سید تک بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. میرے سر پہ تلوار رکھ دیتے سرکار ذرا سی بھی سختی صوفیہ سید کے ساتھ. جتنی خاطر تواضع کر سکتے ہو اسے، اس کی جتنی اس سے اچھی اچھی باتیں کرو ہے جی، تو وہ ہنس پڑے ہو. کوئی ایسی بات کرو اس کا دل خوش ہو، اس کا دل خوش ہو گیا تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا. ایسا کہ جیسے اس کے دل میں رہتا ہے اللہ پاک، اس کے دل میں رہتا ہے. میں نہیں سماتا زمین و آسمان میں، میں سماتا ہوں مومن کے جو فنا ہو جانے والے ہیں نا. فنا فی اللہ، اور فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ، اس مرحلے سے گزارا جا رہا ہے صوفیہ سید کو. ایسے نہیں ہوتا گنے کی مشین میں ڈال دیا روحانیت کی بھٹی میں ڈال کے ٹکا بنا دیا صوفیہ سید کا. تو ملتا ہے اللہ ہے. اور اتنے کم وقت میں 3 سال میں وہ اس مرحلے پہ آ گئی. وہ جو بچپن کا سرکار کیا آقا علیہ السلام اور سرکار ایک ہی وقت میں، دن کا وقت، ظہر کا وقت پہ سیب کھا رہی ہے بیٹھی ہوئی، کہتی ہے سامنے سرکار. پلٹ کے میں نے دیکھا، پیچھے کو یہ دیکھا تو صوفے پہ سرکار ایسے نیم دراز، اور کرسی اور ٹیبل رکھ گئے تھے، کرسی پہ ایک اور سرکار بیٹھے. یہ کھلی آنکھوں کی بات ہے یہ. اور بہت کچھ ہے جو اترے گا بھی نہیں تمہارے الگ سے اگر بتا دو تو. پھر دوسری دفعہ پھر آقا علیہ السلام کا دیدار کیا. باتیں کرتے ہیں آقا علیہ السلام، یہ چاند سے باتیں کرتی تھی بڑے مزے سے. چھت پہ جا کے بھائی جذب کی اس کیفیت میں بھی تم سب بیٹھے ہوئے، تمہارے سامنے پوچھا تھا نا میں نے، اس لطائف کا ذکر کیا ہے، اس لطیفے کا رنگ کیا ہے، اس لطیفے کی نسبت کس مرسل سے ہے. سارے لطائف کو پوچھا تھا نا، کوئی غلط بتایا تھا؟ سارا کچھ اس جذب کی کیفیت میں. جذب کی کیفیت. یہ قرآن کریم کے کچھ آیتیں میں نے وہاں اسلام آباد میں پوچھی، یہ بھول گئی تھی، تھوڑی سی بھول گئی تھی. فوائل القاسیہ، جیسی میں نے کہا نا، اور اس سے آگے فوائل القاسیہ. کیفیت کیا ہے جذب کی. ٹھیک ہے، ماں منوڑا پہ بیٹھی ہوئی ساتھ، سمندر، لہریں آ رہی،
اور بڑا خطرناک سمندر ہی ہے منوڑا کا جو بہت ڈیپ ہے. ہم بیٹھے کنارے تو آ رہی سب بیٹھے ہوئے تھے, کوئی چپس کھا رہا ہے, کوئی لیس کھا رہا ہے, کوئی بسکٹ, کوئی پکوڑے, سب بیٹھے ہوئے تھے. یہ بیٹھی ہوئی یہاں دنیا سے تاریخ الدنیا کوئی واسطہ نہیں, تعلق نہیں. یہ بیٹھی ہوئی گھروندے بنا رہی ہے, پیر پھنسا کے مٹی میں. اچھا میں دیکھتا رہا. میں اس بات کو سمجھ لو, یہ جذب کی کیفیت ہے. میں دیکھ رہا, ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, حکم سرکار کا, جب ساتھ رہنا چاہیے. میں نے ایڈمن کیا کرتی ہوں, ایڈمن نے بڑی سنجیدگی سے بڑی وہ فقیروں والی کلندروں والی ادا, جنت میں گھر بناتی بڑی جنت میں گھر بناتی. اللہ. اور پھر اس کو توڑ دیا دوسرا گھر بنانے کا. بہلول گانا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کا نام بڑا ہے, کوئی نہیں محبت کے قابل. محبت کے قابل صرف اللہ پاک ہے. اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام ہیں. آقا علیہ السلام کے بچے ہیں اور میرے سرکار پاک سے. محبت کے قابل بس یہ ہے اس دنیا میں اور اس دنیا میں. اگر تمہارا ساتھ کوئی دے گا وہ یہ ہے, وہ یہ ہے. اللہ اکبر. ملیں گے کیسے, قرب کیسے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے. کیونکہ قرآن فرما رہا ہے ولا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور دیکھ لو یار, انصاری پہ سلامت کر رہی ہیں گوھر شاہی مرحبا انڈیا سے. جی انڈیا سے شبنم ناز, انڈیا پٹنہ. جی شبنم ناز وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شاہی مرحبا. اللہ راضی ہے شبنم ناز, اللہ خوش رکھے تمہیں. اچھا جی 5 منٹ اوپر ہو گئے, میں جتنے بھی رہ گئے میں ابھی یہاں کہہ دیتا ہوں وعلیکم السلام اور ایوری ون. اللہ آپ سب سے راضی ہوں. بہت شاہی مرحبا. رات میں پھر دیکھ لوں گا, آپ کے سلام کا وعلیکم السلام ہو جائے گا. آج اتفاق کی بات ہے کہ کیمرے چارج نہیں ہیں, آج کم چارجنگ ہے, تو میں سوچ رہا ہوں کہ ذکر مرشدی بھی ہے, ذکر علی بھی اور لطائف بھی ہیں, تو میں شروع کر دوں. ٹھیک ہے جی, ویسے بھی 5 منٹ اوپر ہوگا. یہ آج کل سلیم نہیں آ رہا قطر والا آیا. چلو ٹھیک ہے. سلام بھی گائے. وعلیکم السلام سلیم. اللہ کا خوش رکھیے. ٹھیک ہے جی, بیٹھ جائیے. پہلے ہم ذکر مرشدی یا غور کرتے ہیں, اس کے بعد ذکر علی, اس کے بعد بتائیں گے. ٹھیک ہے جی. میں شہنشاہ ہوں, میرا انداز شہنشاہی ہے, کیونکہ نسبت میں میرے پیر گہر شاہ. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.